معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو عزیر ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشن گوئیاں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ ویڈیو کے اختتام تک ہوں گے۔ پیارے دوستو، اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں مدینہ کے بعد پاکستان دوسری ریاست ہے جو اسلام کے نام پر بنی ہے، لیکن مدینہ سے مماثلت کا معاملہ صرف یہی تک محدود نہیں۔ پاکستان کو بھی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مشرک بت پرست یعنی ریاست انڈیا سے خطرہ لاحق ہے، جس کی مدد اسرائیل یعنی یہودی کر رہے ہیں۔ مدینہ کی مشرکوں کے خلاف 3 بڑی جنگیں ہوئی اور چوتھی جنگ فیصلہ کن تھی، جس میں مکے کو فتح کر لیا گیا تھا۔ پاکستان بھی مشرکوں یعنی انڈیا کے ساتھ اب تک 3 بڑے جنگیں ہو چکی ہے۔ چوتھی جنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فیصلہ کن ہوگی۔ دونوں کے نام کا مفہوم بھی ایک ہی ہے۔ پاکستان کا مطلب ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ مدینہ کو پہلے مدینۃ النبی اور بعد میں مدینہ طیبہ کہا جانے لگا، جس کا مطلب ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ اب نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشن گوئیوں کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ پیارے دوستو، نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشن گوئیوں کو سن کر ایک 25 سالہ نوجوان 1857 کی جنگ آزادی میں شریک ہوا۔ وہ فتح کے لیے پر امید تھا، لیکن اسی جنگ کے دوران اس نوجوان کو ایک بزرگ ملے اور اس سے کہا کہ تم کو جس فتح کی خوشخبری دی گئی تھی یہ وہ نہیں ہے، اس میں ابھی 90 سال باقی ہے۔ ایک ملک بنے گا جو عالمی اسلام کا مرکز بنے گا اور تم اس کو دیکھو گے۔ یہ سن کر وہ نوجوان جنگ چھوڑ کر چلا گیا اور انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ ٹھیک 90 سال بعد پاکستان بنا۔ وہ پھر بھی زندہ رہا اور جب اسلام آباد بنا تب وہ 160 سال کی عمر میں فوت ہوا اور اسلام آباد کے H8 قبرستان میں دفن ہوا، جہاں اس کی قبر کی تختی پر اس معاملے کا ذکر بھی ہے۔ ان کی قبر قدرت اللہ شہاب کی قبر کے نزدیک ہے۔ قبر پر ان کا نام عبداللہ محبوب لکھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شخص حضرت مہاجر مکی تھا۔ پیارے دوستو، پاک بھارت جنگ سے 850 سال پہلے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشن گوئیاں ابھی ثابت ہو رہے ہیں۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ایران سے تھا اور آج سے 850 سال پہلے انہوں نے اپنے فارسی اشعار میں دنیا کے متعلق بہت سی پیشن گوئیاں کی اور ان پیشن گوئیوں کی سچائیوں نے دور حاضر میں اہل دانش کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ معزز دوستو، نعمت اللہ شاہ صاحب کے اشعار جن میں انہوں نے آنے والے وقت کے متعلق بتایا ہے، ان کی تعداد تقریباً 2000 سے زیادہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نعمت اللہ شاہ صاحب کے ان اشعار کو شامل کر رہے ہیں جن میں انہوں نے ہندوستان، پاک و ہند کے متعلق پیشن گوئیاں کی، جن میں سے بہت سی ماضی میں پوری ہو گئی اور باقی مستقبل میں پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ ماضی میں پوری ہونے والی چند اہم پیشن گوئیاں آپ لوگوں کے سامنے پیش خدمت کرنا چاہوں گا۔ معزز دوستو، ایک شعر میں وہ فرماتے ہیں: راست گویم بادشاہ در جہاں پیدا شد، راست گویم بادشاہ در جہاں پیدا شد، نام او تیمور شاہ صاحب قرآن پیدا شد۔ میں سچ بتاتا ہوں، دنیا میں ایک بادشاہ پیدا ہوگا جس کا نام تیمور شاہ ہوگا اور وہ صاحب قرآن ہوگا۔ تاریخ جانتی ہے کہ نعمت اللہ شاہ نے یہ پیشن گوئی 850 سال پہلے کی اور پھر اہل دانش نے دیکھا کہ 1398 عیسوی میں یعنی پیشن گوئی کے کئی سال بعد امیر تیمور شاہ نے ہندوستان پر حملہ کیا اور محمد تغلق کو شکست دی اور اپنی بادشاہت قائم کی۔ دوسری جگہ ایک شعر میں فرماتے ہیں: شاہ بابر بعد ازاں در ملک کابل بادشاہ، پس بدلی والی ہندوستان پیدا شد۔ اس کے بعد کابل کا بادشاہ بابر دلی میں ہندوستان کی والی اور بادشاہ بنے گا۔ اہل دانش حیرت میں ہیں کہ نعمت شاہ صاحب بابر کے ہندوستان پر حملے کے 350 سال پہلے اسی کے نام سے جانتے تھے۔ ایک دوسرے شعر میں فرماتے ہیں: باز نوبت از ہمایون از رسد ذوالجلال، ہم دراں افغان یک عظم آسماں پیدا شد۔
پھر پروردگار ذوالجلال کی طرف سے بادشاہی ہمایون کو ملے گی اور پھر افغانستان سے شیر خان ظاہر ہوگا۔ یہ پیشن گوئی بھی منوعاً پوری ہو گئی اور دنیا نے دیکھا کہ شیر شاہ سوری نے ہمایون کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ ایک اور شعر کا ترجمہ ہے: ملک پنجاب کے درمیان میں اسے شہرت ملے گی اور سکھوں کی قوم اس کی مرید ہو جائے گی۔ یہ پیشن گوئی 1441 میں پوری ہوئی اور بابا گرو نانک پیدا ہوئے جو سکھوں کے پہلے گرو ہیں، جن کا انتقال 1538 میں ہوا۔ ایک اور شعر میں فرماتے ہیں: سکھ قوم مسلمان قوم پر ظلم و ستم کرے گی اور یہ سلسلہ 40 سال تک جاری رہے گا۔ دوسرے شعر میں فرماتے ہیں: بد ازاں گیر نصاری ملک ہندویاں تمام تا صدی میاں ہندوستان پیدا شد۔ ترجمہ: اس کے بعد عیسائی ملک ہندوستان پر قبضہ کریں گے اور یہ قبضہ 100 سال تک جاری رہے گا۔ ہندوستان میں گوروں کی حکومت میں لارڈ کرزن جو ہندوستان کے وائسرائے تھے نے نعمت اللہ شاہ کی یہ پیشن گوئی ہند میں بیان کرنا یہ کہہ کر ممنوع قرار دیا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ برطانیہ ہندوستان پر صرف 100 سال حکومت کرے گی۔ ایک دوسری شعر میں فرماتے ہیں: پھر انگریز ہندوستان کو خود ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے مگر اپنی چالاکی اور مکر سے لوگوں کے درمیان ایک جان لیوا جھگڑا چھوڑ جائیں گے۔ خطے کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اہل دانش کا کہنا ہے کہ یہ جھگڑا کشمیر کا تنازع ہے۔ ایک شعر میں اپنی پیشن گوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں: دو حسس چوں ہند گرد خون آدم شد رواں شورش و فتنہ فزوں آز گماں پیدا شد۔ ترجمہ یہ ہے: ہندوستان جب دو ٹکڑے ہوگا تو انسانوں کو بے دریغ قتل کیا جائے گا اور فتنہ اور فساد کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ برصغیر پاک و ہند کے قیام پر 2.5 ملین سے زیادہ لوگوں کا قتل ہوا اور کئی ملین لوگ اپنے گھر کو چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ پاکستان بننے کے بعد کی چند اہم پیشن گوئیاں بھی آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک شعر میں نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ پیشن گوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں: نعرہ اسلام بلند شد بست و سا ادوار چراغ بعد ازاں برو گری قہر شاں پیدا شد۔ تو ترجمہ ہے: نعرہ اسلام 23 سال تک بلند رہے گا اور پھر دوسری مرتبہ ان پر قہر نازل ہوگا۔ پیارے دوستو، پھر آپ نے دیکھ لیا کہ 1947 سے 1971 تک پاکستان اور بنگلہ دیش ایک ہی ملک تھے اور پھر 1971 میں مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا۔ حال کے متعلق چند اہم پیشن گوئیاں کرتے ہوئے فرماتے ہیں: بنی تو قاضیاں رابر مسند جہالت غیر ندر رشوت از خلق علامہ با بہانہ۔ ترجمہ: قاضی جج جہالت کی مسند پر دیکھے گا اور بڑے بڑے عالم والے لوگ بہانوں سے لوگوں سے رشوت لیں گے۔ ایک دوسرے شعر کا ترجمہ ہے: جج کو اگر چند سکے چاندی مٹی میں رشوت دے گا تو قاضی شکاری کتے کی طرح بہانے کرے گا۔ پاکستان کے موجودہ عدالتی نظام کو دیکھیے تو یہ پیشن گوئی بالکل سچ ہے، جیسے پتہ نہیں نعمت اللہ شاہ صاحب نے 850 سال پہلے کیسے محسوس کیا۔ ایک دوسرے شعر کا ترجمہ ہے: ایسے وقت میں کہ تو کسی کو اہل حق نہ دیکھے گا اور لوگ چوروں اور ڈاکوؤں کے سر پر دستار باندھ دیں گے۔ یعنی پاکستانی سیاستدان جنہوں نے اس ملک کو لوٹ کر کھایا، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کے سروں پر دستار سجاتے ہیں۔ مستقبل کے متعلق چند اہم پیشن گوئیاں وہ عرض کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کے سامنے۔ ایک شعر کا ترجمہ ہے کہ مسلمان نماز سے غافل ہو جائیں گے اور شہوت کے قیدی بن جائیں گے اور دنیا میں ایسا ہی ہوگا۔ روزہ نماز اور احکام ایک دم غائب ہو جائیں گے اور مناجات کی محفلوں میں ریاکارانہ ذکر و اذکار ہوگا۔ ایک دوسری شعر کا ترجمہ ہے: اس کے بعد ہندوستان میں ایک شورش ظاہر ہوگی اور مشرکانہ سرزمین پر فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، ایک دوسری شعر کا ترجمہ ہے: اس خلفشار کے وقت بت پرست کلمہ گو مسلمانوں پر اپنے ہندوانہ قہر و غضب کے ذریعے جابر ہوں گے۔ یہ دو اشعار اگر حال کے آئینے میں دیکھے جائیں تو پلوامہ کے دہشت گردی اور ہندوستان کا جابرانہ رویہ یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ یہ اشعار نعمت اللہ شاہ صاحب نے اسی وقت کے لیے لکھے ہیں، اور اگر ایسا ہی ہے تو پھر ہندوستان پاکستان پر حملے سے باز نہیں رہے گا۔ مسلمانوں کا جو حال اب ہندوستان میں ہے وہ واضح ہے۔ ایک دوسرے شعر میں فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے شمال و مشرق سے غائبانہ امداد آئے گی اور جنگی ہتھیاروں سے لیس ماہر جنگی حکمت عملی والے لشکر آئیں گے جس سے مسلمانوں کو زبردست قوت ملے گی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے
عرب ایران اور مشرق وسطیٰ والے امداد کے جذبے سے دیوانہ وار آئیں گے پاکستان کی طرف۔ دوسری جگہ اس کا ترجمہ ہے پہاڑوں و بیابانوں کی طرف سے آراب آئیں گے اور آگ کا سیلاب ہر طرف رواں دواں ہوگا۔ اور ایک دوسرے شعر میں وہ فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے چترال، ننگا پربت، چین اور گلگت ساتھ ملیں گے لڑنے کے لیے اور تبت کا علاقہ میدان جنگ بنے گا۔ دوسری جگہ ہے ترکی، چین اور ایران اکٹھے ہو جائیں گے اور ہندوستان کو غازیانہ فتح کر لیں گے۔ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں یہ چونٹیوں اور مکڑیوں کی طرح راتوں رات میں غلبہ حاصل کریں گے اور میں قسم کھاتا ہوں کہ مسلمان قوم فاتح ہوگی۔ فریض حج کے بعد اور نماز عید سے پہلے ہاتھ سے نکلے ہوئے علاقوں کو واپس حاصل کر لیا جائے گا جو غاصبانہ قبضے کی ضد میں آئے تھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں دریا اٹک کا پانی 3 بار کافروں کے خون سے بھر کر جاری ہوگا۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں شہر لاہور، پنجاب، کشمیر، دریائے گنگا اور جمنا کا علاقہ اور بنجنور شہر پر مسلمان غالبانہ قبضہ کریں گے۔ دریائے اٹک کا 3 بار دشمن کے خون سے بھر کر جاری ہونا اور ان علاقوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہونے کی پیشنگوئی سے مسلمانوں کی فتح کی طرف نشاندہی کی گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ سچ ہی ثابت ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یہ لڑائی 6 ماہ تک جاری رہے گی اور مسلمان اللہ کے فضل سے فتح سے ہمکنار ہوں گے۔ حضرت کی آگ کے سیلاب کی پیشنگوئی سے لگتا ہے کہ ہندوستان ایٹمی جنگ ضرور چھیڑے گا اور اس شہر میں مسلمانوں کی فتح کی نوید ہے کہ ماشاءاللہ اللہ پاک پاکستان اور پاکستانیوں کو بھارت کے شر سے محفوظ رکھے۔ معزز دوستو، یہ تھی حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی 850 سال پرانی پیشن گوئیاں۔ معزز دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔